بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی قرآن مجید کی تلاوت پریکٹس کی ہوگی، یسرًا قرآن کو اچھے سے پڑھا ہوگا۔ چلیے آج ہمارا جو نیا درس ہے وہ ہے جزم۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم اس حرکت کو کہتے ہیں یا اس سائن کو کہتے ہیں۔ جزم ایک سائن کا نام ہے، جیسے زبر، زیر، پیش ایک سائن ہے، اسی طرح سے جزم بھی ہے۔ جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوائن کرنا، یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف پہ جوائن کرنا۔ تو پہلے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جزم کا مطلب ہوتا ہے پہلے والے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوائن کر دینا، یا اور اچھے سے اسے ایزی سے بتا دوں، پلس کرنے کا نام جزم ہے۔ تو جزم کی پہچان کیا ہے؟ تو آئیے جزم کی شکل کو پہچانیں کہ جزم کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم جزم کی شکل کو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ جزم ہے۔ جزم کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، یہ دیکھیے جزم کی شکل ہے۔ اسے بہت اچھے سے پہچانیں کہ جزم کی شکل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے زبر، زبر کے بعد پھر جزم دیا ہے، پھر دے دیا ہے زیر، پھر جزم دیا ہے، پھر دے دیا ہے پیش، پھر جزم دیا ہے اور پھر اس کے بعد جزم دیا ہے، پھر پیش دیا ہے، پھر جزم دیا ہے، پھر زبر دیا ہے، پھر جزم دیا ہے، پھر زیر دیا ہے، پھر جزم دیا ہے، پھر جزم اور پھر پیش۔ تو جزم کی شکل اگر ہم پہچان گئے ہیں تو اب جزم کو پڑھا کیسے جائے وہ ہم دیکھیں گے۔ جزم کے میننگ ہے جوائن کرنا، یعنی پلس کرنا، پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑنا۔ یہ معلوم ہو گیا اس کو۔ اب اس کو ادا کیسے کریں وہ اب ہم اس درس میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ہمارا آج کا جو حرف ہے وہ ہے آ۔ اب دوسرا جو حرف ہے وہ آ۔ اب دیکھیے با کے اوپر جزم کی سائن دے دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آ کو با میں جوائن کرنا ہے۔ تو کیا ساؤنڈ آئے گا؟ اب۔ جب الف کو با کے ساتھ جوائن کیا تو ساؤنڈ آیا اب۔ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہمارا پہلا حرف ہے آ، یعنی الف زبر آ۔ اب دوسرا جو حرف ہے وہ ہے الف اور با۔ دیکھیے الف کو با کے ساتھ جوائن کرنا ہے کیونکہ آ گیا ہے جزم با کے اوپر۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوائن کرنا ہے۔ دونوں کو جوائن کرنے کا نام ہے جزم۔ تو آ کو با کے ساتھ جوائن کریں گے تو کیا ساؤنڈ آئے گا؟ اب۔ دیکھیے الف زبر آ، یہ اس کی اصل پہچان ہے، یعنی الف کا جو ساؤنڈ ہے زبر کے ساتھ، اس کی جو ریئل شکل ہے وہ آ ہے، اور با کا جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ با۔ تو آ کو با کے ساتھ جوائن کیا تو اس کا دونوں کا ساؤنڈ مل کے کیا ہو گیا؟ اب۔ اب ہمارا دوسرا جو حرف ہے، جو نیکسٹ حرف ہے وہ ہے لا، یعنی لام زبر لا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، اس کو آپ ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ لا ہے۔ اب لا کو ہم نے با کے ساتھ جوائن کیا تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ لب۔ ویری گڈ۔ یہ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو بہت آسانی سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارا تیسرا جو نیکسٹ حرف ہے وہ ہے سا، یعنی سین زبر سا۔ اب سین کو با کے ساتھ جوائن کیا تو کیا ساؤنڈ آئے گا؟ دیکھیے جب سین کے اوپر زبر آ گیا تو سا ہو گیا، اور سا کو با میں جوائن کیا تو کیا ساؤنڈ نکلے گا؟ سب۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ کھا۔ کھا کو با کے ساتھ جوائن کیا تو دیکھیے کھب۔ اب ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب، لب، سب، خب۔ یا ہم اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، خا با زبر خب، الف با زبر اب، لام با زبر لب، سین با زبر سب، خو با زبر خب۔ مگر جانتی ہوں کہ آج کے بچے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، وہ بہت جلدی سے کیچ اپ کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں اتنا لمبا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہمیں مل جائے تاکہ ہم جلدی سے جلدی پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے میں اس طرح نہیں پڑھوں گی، ہم اس طرح سے ڈائریکٹ اسے پڑھیں گے۔ جیسے ہمارا نیکسٹ حرف جو ہے شب، دب، توب، تم۔ اب دیکھیے تو کو میم کے ساتھ جوائن کر دیا۔
अब तक तो हमने बा के साथ ज्वाइन किया था तो इस तरह से साउंड आ रहा था। अब मीम का साउंड आएगा, तो ज़बर तो, और मीम का साउंड क्या है, माँ। मीम की असल जो साउंड है वो माँ है, तो को मीम के साथ ज्वाइन किया तो तम, लम, सम। इसी तरह से नेक्स्ट जो हर्फ है शम, दम, जम, आम। अब देखिए आइन और दाल आ गया, यानी आइन ज़बर आ हो गया और दाल का साउंड क्या है, द। असली उसकी शक्ल क्या है, साउंड क्या है, द, अद, कद। देखिए अब मीम के साथ आया तो पहले हमने सीखा बा के साथ, फिर मीम के साथ, अब दाल पे जज़म आ गया तो उसका साउंड क्या निकलेगा, अद। और आपको बताते चलूँ, कुछ हर्फ ऐसे हैं अगर जिसके ऊपर जज़म आ जाए तो उसको जब स्टॉप करेंगे तो उस पर तकरार होती है। यानी और इजी से बता दूँ, ब्रेक जैसे लगता है, जैसे हम गाड़ी को बहुत स्पीड में लेके जाए और रोके तो किस तरह से गाड़ियाँ पीछे आती है थोड़ा सा, उसी तरह से कुछ हर्फ जो है वो जब स्टॉप होते हैं तो तकरार उसमें पैदा हो जाती है। तो कुछ हर्फ जिसमें एक हर्फ दाल का भी है, अगर दाल पे जज़म आ जाए तो उसमें थोड़ी तकरार आ जाएगी। जैसे इसको अदा करेंगे, अद, कौद, जद। अब देखिए नून के साथ आ गया जज़म, जन, टन, ज़ुन, हन, हुर्फ़े हल्की हन, हुर्फ़े हल्की हज। फिर हमारा अगला हर्फ जो है फज, हज, हुर्फ़े हल्की ह, हज, मीम, मज। देखिए कुछ हर्फ मैंने कहा ना जिसमें तकरार आती है, तो एक हर्फ तो दाल हो गया, दूसरा हमारा जो हर्फ है वो कौफ है। इसमें भी जब जज़म आ जाएगा तो इसमें भी तकरार पैदा हो जाएगी। तो इसे भी हम इस तरह पढ़ेंगे, मक्को, सक्को, फ़क्को, यक्को। देखिए अब लाम पे जज़म आ गया तो इसे भी हम इस तरह पढ़ेंगे, बल, मल, तल, कल। अब रो पे जज़म आ गया, कर, बर, नर, जर। अब ता पे जज़म आ गया, जत, हत, मत। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।